اب یہ آپ ذرا دیکھیے بیکری اور ذرا واہ 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 واہ، اب آپ کو لگے گا یار کیا بات ہے، یہ تو کمال بہترین لوگ ہیں کہ انہوں نے ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ مینوفیکچرنگ اور وہ ڈیٹ ٹیگ لگایا ہوا ہے. مٹھائیوں کے اوپر بھی ہر طرح کے ٹیگز موجود ہیں. دیکھنے والے کہیں یار یہ تو بڑے شاندار لوگ ہیں، ہر ایس او پی فالو کرتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا جن آلوؤں سے، جس مٹیریل سے، جس گھی سے، جن انڈسٹریل کلر سے یہ ساری چیزیں تیار ہو رہی ہیں، اس میں کوئی ایک ایس او پی فالو نہیں ہوئی. اندر جہاں ٹیگز لگنے چاہیے اس بریڈ کے اوپر وہاں کچھ نہیں ہے. یہاں لا کے صرف جو ہے وہ دکھاوے کے لیے اچھی سی پیکنگ، بہترین سی لائٹ اور ڈیٹ ٹیگز جو ہے وہ موجود ہیں. یہ جو حلوے ہم دیکھ رہے تھے اندر کیسے بن رہے ہیں، مگر یہاں پہ انہوں نے ڈیٹ ٹیگ جو ہے وہ لگا دیا. یہ ہے اس معاشرے کی منافقت کہ دکھانے میں آپ کو ایسا کہ کیا بات ہے جناب، ایک ایک چیز کو ہم فالو کر رہے ہیں، بہترین سی شیشوں کے اندر پڑی ہوئی چیزیں اور ڈیٹ ٹیگز موجود ہیں. یہ تو کمال ہے. جہاں ٹیگز ہونے چاہیے، جن چیزوں سے آپ بنا رہے ہیں وہاں ایک بھی ایفرٹ نہیں ہے، اور یہاں صرف دکھاوے کے لیے جو ہے نا وہ ہر طرف ٹیگز موجود ہیں. اور جنرل پبلک کو کیا پتا کہ بیک گراؤنڈ میں کیسے مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، جا کے دکھائے وہاں پہ. ویسے بدماشی ہوگی ظاہر ہے کہ ہم نہیں جانتے. تو یہ تو ڈسیپشن بھی ہے، دھوکہ دہی بھی ہے، اور انسانی صحت کے ساتھ بھی جو ہے نا یہ کھیل رہے ہیں. تو یہ بالکل بھی ان کو کاروبار کرنے اصول کیا ہے میم؟ ایک تو یہ کہ جہاں چیزیں تیار ہونے کی ہو، اب جو تیار ہو کے آئی ہیں ان اشیاء کے کیا کریں گے؟ ظاہر ہے یہ بنی تو وہیں پہ ہی ہے، اور اس کے اوپر کوئی بھی ایس او پی فالو نہیں ہوئی. ہائیجین کے حوالے سے کسی بھی طریقے سے یہ اس قابل نہیں ہے کہ کنزیوم کی جا سکے. انفارچونیٹلی کنزیوم ہو رہی ہیں، ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں، لیکن جہاں پہ ہمیں پتہ چل چکا ہے، آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہے، تو اس کو ہم فوری طور پہ جو ہے نا وہ بند کریں. بالکل. تھینک یو سو ویری مچ، جزاک اللہ. آئیے بہترین. یہ ذرا کیک بھی دکھائیں. یہ وہ سارے کیک ہیں، رسی کھول لیتے ہیں نا، 2 منٹ لگیں. یہ دیکھیے ذرا، یہ اس فیکٹری میں، اس کارخانے میں جس میں ہم نے آپ کو دکھایا ہے تیار ہوئے کیک ہیں، جس میں کریم کہاں سے آئی ہے، کتنی ایکسپائرڈ ہے، کون کون سے رنگ، یہ ساری غلاظت کے اندر بنے ہوئے. یہ وہ گندے گتے جو آپ کو ہم نے دکھائے ان کے اوپر یہ صاف کر کے اس کے اوپر یہ کیک بنا دیے گئے ہیں. یہ ذرا یہاں نیچے وہ دیکھیں جناب، وہ جو حلوہ ہے، رس ملائیاں، یہ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ بدقسمتی سے کیا کھا رہے ہیں آپ. اور ہم یہاں آ کے صاف ستھرا ہمیں لگتا ہے، اور ظاہر ہے ہم اور ہمارے بچے ان چیزوں کو بدقسمتی سے کنزیوم کرتے ہیں، مگر اصل حالت کیا ہے وہ آپ نے دیکھی. تو جناب اگین آپ ذرا دیکھیے، یہ بادامی باغ کا مرکزی علاقہ، لاہور شہر کے لوگ کھانے پینے کے بہت شوقین، لیکن بدقسمتی سے انہیں جس طرح کی چیز یہاں سے پرووائڈ کی جا رہی تھی. لیکن خوشی یہ ہے کہ یہ کانسٹنٹ ایفرٹ ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے، جو کہ کی جاتی رہے گی، کی جا رہی ہے، اور بہت حد تک انقلابی تبدیلی الحمدللہ کھانے پینے کی چیزوں کے کارخانوں کی حد تک، فیکٹریوں کی حد تک الحمدللہ آ چکی ہے. لیکن ظاہر کچھ لوگ ہیں جو سدھرنے کا نام نہیں لیتے. تو اب یہ مجھے بتائیے کہ بار بار کہنے پر بھی ہم نے بہت ساری ایسی جگہیں دیکھی کہ جہاں فوڈ اتھارٹی کی انٹرونشن کے بعد وہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہوئیں، لوگوں نے ایفرٹ کی اور غیر اپنے کاروبار کو اور بہتر کیا. وہ لوگ جو ڈٹائی پر اترے ہیں ان کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ فار ایگزامپل یہاں 2 بار پہلے بھی ان کو وارن کیا جاتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ اس پہ نا میڈم چیف منسٹر کا اور ہمارے ڈی جی صاحب کا بہت فوکس ہے. یہ جو لوگ ہیبیچول افینڈرز ہیں ان کے لیے ہم لا بھی اپنا امینڈ کروا رہے ہیں، تاکہ جو ایڈلٹریشن میں ملوث ہیں، جو ہائیجین کمپرومائزڈ ہے، جو ایس او پیز نہیں فالو کر رہے، بیکاز یہ جرمانے اور جو پیٹی سزائیں ہیں اس سے یہ لوگ تھوڑے سے باور ہو چکے ہیں. تو ہم اپنا لا امینڈ کرا رہے ہیں جہاں پہ سخت سزائیں لا رہے ہیں، تاکہ جو لوگ ہمارے بچوں کے مستقبل کے ساتھ، اور جن کو ہمارے ڈی جی صاحب کہتے ہیں کہ وہ غذائی دہشت گرد ہیں، ان تک ہماری جو ایکسیس اور ان کے اوپر جو ہماری مانیٹرنگ کے ساتھ ساتھ ان کی سزائیں بھی سخت ہوں گی، تو پھر آؤٹ پٹ انشاءاللہ بہتر ہے. آئی ایم شیور. بدر بھائی اگین یہ لاہور کا گڑھ ہے نا ایک طرح سے، جہاں ہم اس وقت کھڑے ہیں، اور لاہور کے لوگ کھانے پینے کے معاملے میں یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے اب لوگوں کو کہ کھانا پینا کے ذائقے کے ساتھ ساتھ ہائیجین بھی بہت ضروری ہے. جی بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم نے اقرار بھائی بہت ساری بیکریز آپ کے ساتھ بھی وزٹ. ایگزیکٹلی. پچھلے 9 سالوں میں میں نے اتنی گندی بیکری جو ہے وہ نہیں دیکھی رائٹ ان دی مڈل آف سٹی. ایگزیکٹلی. ہاں یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اور یہ انتہائی بے حسی کا عالم ہے کہ ایک آدمی، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہیں اویئرنیس کی کمی نہیں ہے. آؤٹ لیٹ آپ نے دیکھا ہے، کیا چمکتی اور کیا ٹیگ لگائے ہوئے انہوں نے اوپر ایگزیکٹلی ساری ایس او پیز پوری کی ہیں. لیکن جیسے ہی وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ جو ہے وہ حالات ان کے انتہائی خراب ہیں. اس کے اوپر جو ہے وہ ہم کنٹینیوسلی ایفرٹ کر رہے ہیں. اب ہم آؤٹ لیٹ سے ان کے پروڈکشن یونٹس، اور جیسے انہوں نے وہ مختلف گلیوں کے اندر چھپ چھپا کے چھوٹے چھوٹے بنائے ہوتے ہیں، ایک جگہ بھی نہیں، پھر 2-3 مختلف جگہوں پہ، یہاں پہ بھی جیسے 3 ڈفرینٹ یونٹس ہیں. تو ہم فوڈ اتھارٹی وہاں پہ بھی جو ہے وہ جا رہی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کر رہے ہیں. اچھا بدر بھائی آپ سے میں پوچھوں، اوور دا ایئرز ہم نے ماشاءاللہ دیکھا ایک انقلاب آتا ہوا، اس میں کوئی شک نہیں کہ خاموش انقلاب ہے.
جو ریسٹورانٹس، بیکریز، کارخانے، کھانے پینے کی تمام تر چیزوں ان سے متعلق ہم نے دیکھا کہ تبدیلی آئی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارا تو کام اداروں پہ تنقید کرنا عام طور پر، لیکن ہم فوڈ اتھارٹی کے مداح ہیں، اور آپ جیسے افسران اور بالخصوص جی صاحب، عاصم جاوید صاحب، ایکٹیو اور شاندار دل سے کام کرنے والے لوگ. مجھے صرف یہ بتائیے کہ آپ نے ذاتی طور پر اوور دا ایئرس کتنی تبدیلی دیکھی ہے؟ یعنی گلیوں محلوں میں چھوٹے کارخانے، چھوٹی دکانیں، چھوٹی مارکیٹ جو ہیں وہ کتنا بدلی ہیں؟ بالکل. جو کتنے پرسنٹ ہے، دیانتداری سے بتائیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 40 to 50% جو کنزیومر بیہیویئر ہے سر، اس کے اندر چینج آئی ہے. لوگوں کے اندر یہ سینس کریٹ ہوا ہے کہ ہم نے صاف ستھری غذا کھانی ہے اور اچھی جگہ سے کھانی ہے. اور اسی طرح سے 50-60% جو ہمارے بنانے والے ہیں ان کے اندر بھی تبدیلی آئی ہے. اسٹل چونکہ اس سیکٹر کے اندر جو ہے وہ لٹریسی کا ایک ایشو ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو وہ مسائل اپنی جگہ پہ موجود ہیں. لیکن 50% اس معاشرے میں جہاں ہم یہ کہتے تھے کہ جتنے گندگی نہیں ہوتے ٹیسٹ نہیں ہوئے گا، تو یہ بہت بڑی کارنامہ اور بڑی کامیابی. کہا جاتا ہے جتنا غلیظ اتنا ہی لذیذ. ایگزیکٹلی، انفارچونیٹلی. میم تھینک یو سو ویری مچ، جزاک اللہ. بس ہم ذرا تھوڑا سا اس کو ریپ اپ کر دیں پلیز، ایک بار ذرا بتا دیجیے، اور جو بھی اس کام سے منسلک ہیں، وابستہ ہیں، ان کے لیے بھی پلیز کچھ ضرور ان کو گائیڈ کیجیے کہ خدا کا واسطہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنا کام کم بند کروا بیٹھیں، بجائے اس کے کہ آپ اس سے زیادہ کہیں نقصان ہو آپ کو، کہ جو آپ وقتی طور پر تھوڑا سا ٹائلیں نہیں لگوا رہے، تھوڑا سا صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھ رہے، الٹیمیٹلی نقصان زیادہ ہے اس کا. جی میں سب سے پہلے تو آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہم سب لوگ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں. ایون یہ جو کاروبار کر رہے ہیں لوگ، یہ بھی ایک امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں، کیونکہ یہ جو فوڈ ہے وہ سب لوگ کھاتے ہیں، سب کے بچے استعمال کرتے ہیں. تو اخلاقیات کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ خود جو ہے نا وہ اویئرنیس اور ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ جو چیز ہم سیل کر رہے ہیں وہ کسی قسم کی گندگی سے پاک ہو، ہائیجینک فوڈ ہو، اور اس میں کوئی ایکسٹرا کاسٹ نہیں آتی. مطلب یہ والنٹری ایکٹ ہے، اس میں کوئی صاف ستھرا کام کرنے کے کوئی ایکسٹرا پیسے نہیں لگتے. تو سب سے پہلے تو خود ریئلائزیشن ہونی چاہیے. ورک فورس آلریڈی موجود ہوتی ہے، جی، صرف تھوڑی ایفرٹ کرنی ہے، صرف تھوڑا سا ٹرین کرنا ہے کہ وہ صفائی ستھرائی اور چیزوں کا خیال رکھیں. بالکل. تو یہ آئی ایم شیور کہ فوڈ اتھارٹی آنے سے پہلے چیزیں بہت ورس تھیں، لیکن اوور دا ایئرس کافی اس پہ کام ہوا ہے، اور آئی ایم شیور کہ اسی طریقے سے کام ہوتا رہا. اور آپ کو پتہ ہے جتنی بیماریاں ہیں، یہ کارسینوجینک جو کاز کرتا ہے، کینسر کاز کرتا ہے، یا جو دوسری لیور کی اور اسٹمک کے ایشوز ہیں، وہ سارے فوڈ جو ہے نا اس کا سورس ہے. تو اگر اس کو ہم امپلیمنٹ کریں اور صاف طریقے سے چیزیں بنائیں تو وہ ہماری جو سوسائٹی ہے اوور آل سب کے لیے بینیفیشیل ہوگا، اور ہمارے بچے صاف فوڈ کھائیں. ڈیفینیٹلی. آج آپ سے بھی ذرا بڑے دن بعد اچھا، ہم جس طرح میم نے بھی اشارہ کیا اور بہت رائٹلی کہ ہمیں لگتا ہے شاید یہ ایک کام ہے، مگر اس سے انڈائریکٹلی جو پورا ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے اس پر جو اربوں خربوں روپے کا بجٹ ہے وہ ہم تھوڑا سا بہتر کر سکتے ہیں. اگر بیماریوں میں لوگ مبتلا ہونا کم ہو جائیں، یا کچھ بیماریاں جو صرف ہائیجین ایشو سے پیدا ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں. تو اوور آل ذرا میں بدر بھائی سے پوچھا، آپ بھی بتائیے گا پچھلے کچھ سالوں میں کتنی تبدیلی آپ نے اپنی ایفرٹس کے نتیجے میں دیکھی ہے؟ کتنے پرسنٹ ہم مطمئن ہوں کہ یار بہتر ہو رہا ہے معاملہ؟ اقرار بھائی، سب سے پہلے تو میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، عوام سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا. دیکھیے، ہم موبائل چھوٹے سے لے کے بڑے تک یوز کرتے ہیں، ریلز، ویڈیوز، شارٹ ویڈیوز سب یوز کرتے ہیں. کبھی ہم ایفرٹ نہیں کرتے کہ جو چیز ہم بازار سے لینے جا رہے ہیں اس کے سٹینڈرڈز کیا ہیں، اس کا معیار کیا ہے، وہ ٹھیک کہاں سے مل رہی ہے. اس کے حوالے سے گورنمنٹ نے ایک ہمیں ادارہ دیا ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی صورت میں، وہ کیا کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہماری ویب سائٹ پہ، ہمارے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان سب پہ ہر چیز کے حوالے سے ہدایات بھی دی گئی ہیں، باقاعدہ ویڈیوز ہیں، ریلز ہیں، ڈی جی صاحب کے میسیجز ہیں، کمپلیٹ ڈیٹیل. اس میں ہم آپریشنز بھی اپنے اپلوڈ کرتے ہیں. یہ سینسٹائز کرنے کے لیے ہے کہ جی کون سی چیز بہتر ہے آپ کے لیے، کون سی جگہ سے بہتر ہے آپ کو مل. تو جو ڈیجیٹل ایرا ہے اس میں اس کی بھرپور یوٹیلائزیشن فوڈ اتھارٹی کر رہی ہے. زندہ باد. یہ اب ہماری جہاں پہ ادارہ کام کر رہا ہے وہاں پہ ہماری اپنی بھی تھوڑی ایفرٹ ہونی چاہیے کہ ہم جو کھا رہے ہیں یا بچوں کو کھلا رہے ہیں یا اپنے والدین کو دے رہے ہیں، ہم اس کے لیے بھی تھوڑی ایفرٹ کریں کہ کہاں سے ٹھیک ملتا ہے، اس کے سٹینڈرڈز کیا ہے. بلکہ ہم نے تو یہ کام شروع کیا ہے کہ ہم گھریلو خواتین کو فری آن لائن ٹریننگ دے رہے ہیں کہ آپ نے گھر کے کچن کو کیسے اپنا مینٹین کرنا ہے. تو اس لیول تک ہم جا کے کام کر رہے ہیں. ایک میں نے اس سے پہلے بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ کیا فوڈ اتھارٹی اس پر کچھ بات کر رہی ہے؟ جیسے دنیا بھر میں غیر سرکاری کچھ آرگنائزیشن یا تنظیمیں سٹار ریٹنگز دیتی ہیں. جی جی.
اس طرز پر اگر کچھ ہو جائے کہ میں اگر یہ بیکری کا دروازہ کھول رہا ہوں اور فوڈ اتھارٹی نے 3 سٹارز دیے ہیں اس کو یا 4 سٹارز دیے ہیں, تو یہ کتنی شاندار بات ہو جائے گی. جی بالکل, اس پہ آن لائن کے ساتھ ساتھ اگر آن گراؤنڈ بھی ہو جائے. بالکل, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ہم سٹار ریٹنگ اپنا پروگرام شروع کر رہے ہیں. ڈی جی صاحب نیئر فیوچر میں وہ جو ہے انوگریٹ بھی کریں گے. اس کے اکارڈنگلی جو بیسٹ اپنا کام کرنے والے ہوں گے وہ ان کو سٹارز دیے جائیں گے, ریوارڈ بھی ہوگا. لیکن اس کے ساتھ آپ جب کسی بھی آؤٹ لیٹ پہ جاتے ہیں, سب سے پہلے جا کے دیکھیے یہ فوڈ اتھارٹی سے لائسنس شدہ ہے. ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ کہ آپ جو پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں یہ منظور شدہ ہیں فوڈ اتھارٹی سے, ان کے لیبل اپرووڈ ہیں. ہمیں لیبل پڑھنے کی عادت نہیں ہے, ہمیں لیبل پڑھنا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے اس کی دنیا بھر میں لوگ یہ کام کرتے ہیں, اس کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ کیا ہے, اس کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے. ہم ہمارے میں یہ ٹرینڈ نہیں ہے, ہم انگریڈینٹس نہیں پڑھتے, ہم جسٹ جاتے ہیں جلدی سے. فاسٹ فوڈ, فاسٹ دور میں فاسٹ فوڈ کے شوقین لوگ فوراً اٹھایا کھایا. تو اس حوالے سے ہم بالکل کام کر رہے ہیں. دودھ پہ ہماری بڑی ایکسٹینسو کاروائیاں رہی ہیں الحمدللہ.